الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، آج حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے یوم وفات کی مناسبت سے آج کی یہ مجلس رکھی گئی ہے، اور ہم آج یاد منا رہے ہیں کائنات کی اس عظیم ہستی کا کہ جن کی زندگی کے بعض پہلو بہت زیادہ اہم ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں۔ میں آج کی اس مختصر سی گفتگو میں، یا جو وقت ہمارے پاس موجود ہے، اس میں چاہوں گا کہ آپ کی زندگی سے متعلق چند اہم پہلو جو ہیں ان کی طرف اشارہ کروں، اور ساتھ ساتھ ہم ہر موقع پر، ہر نقطے پر اور ہر پوائنٹ کے اوپر یہ بھی دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے کیا درس ہے اور ہم اس سے کیا پیغام حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دونوں رخ جو ہیں وہ سامنے ہونے ضروری ہیں۔ جب ہم کسی بھی عظیم ہستی کا دن مناتے ہیں، کسی کی یاد مناتے ہیں، تو اس کو دو حیثیتوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ میں بالکل مقدمے کے طور پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بہت زیادہ جو ریزلٹس ہیں وہ بالکل مختلف ہو جاتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری اپروچ کیا ہے۔ ہم ایک تو اس لحاظ سے کہ ہم اس شخصیت کا دن منا رہے ہیں تاکہ ہم اس کو خراج عقیدت پیش کر سکیں، اس کے فضائل کو بیان کر سکیں، اور ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ شکر ادا کر سکیں کہ پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ان عظیم ہستیوں کی یاد منا سکیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ لیکن ایک دوسرا رخ ہے جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے خاص طور پر اہمیت کا حامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پہلو کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ اگر ہم کائنات کی اس عظیم ہستی کا دن منا رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں ہر لیول کے اوپر بھی، اپنی کمیونٹی میں بھی، مومنین کو بھی، غیر مسلمانوں تک کو بھی، اور جہاں کہیں بھی کوئی انسان موجود ہے ہر ایک کے لیے میسج ہے کہ آج وہ وقت ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر حضرت خدیجہ کی زندگی کی طرف رجوع کریں، ہم آپ کی سیرت کو اور آپ کی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ کر جائیں۔ وہ پیغامات، وہ میسیجز، وہ مورل، ایتھیکل اور اسپریچول پرنسپلز جو ہمیں آپ کی زندگی میں نظر آتے ہیں، وہ صرف اس دور کے لیے نہیں تھے بلکہ وہ یونیورسل ہیں، وہ کائناتی ہیں، وہ ہر دور کے لیے ہیں اور ہر دور کے انسان کے لیے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ یاد منانے کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی زندگی کی طرف لوٹیں اور وہاں سے کچھ حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تاریخ میں اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی، یہ جو اہل بیت سے دشمنی آج بھی دیکھتے ہیں اور تاریخ کے ہر دور میں دیکھتے ہیں، یہ بنیادی طور پر مجھے یاد ہے میں نے بڑی تفصیلی اس کے اوپر سپیچ دی ہے کہ یہ دو خاندانوں کی جنگ اور ایک اموی سیاست کہ جو نبوت اور رسالت کے خلاف نفرت کے نتیجے میں شروع ہوئی تھی۔ یہ صرف یہاں سے شروع نہیں ہوتی، اس کا ایک ہسٹوریکل پوری بیک گراؤنڈ ہے۔
لیکن اس ہسٹری میں جانے کے سے ہٹ کر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ پوری تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے دشمن کی طرف سے حربے استعمال کیے گئے ہیں اور مختلف قسم کی ٹیکٹکس جو ہیں وہ اس میں دیکھنے میں آئی. پہلا حربہ یہ تھا کہ اہل بیت کے فضائل کو چھپایا جائے، یہ پہلا تھا. اور دوسری سٹیج پر جو کام کیا گیا وہ یہ تھا کہ اہل بیت کے معارف میں تحریف کی جائے، ان میں انحراف پیدا کیا جائے، ان کو بگاڑ کر پیش کیا جائے. اور تیسرا جو کام کیا گیا وہ یہ کہ ان کے فضائل کو دوسروں تک منتقل کر دیا جائے. ایسے افراد کے جو غیر معصوم ہیں ان کو اہل بیت کی جگہ ریپلیس کر دیا جائے. یہی وہ چیز ہے کہ جو ہم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے فضائل کو کس طرح کم کرنے کی کوشش کی گئی. کبھی ان کی ازدواج کا مسئلہ کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، کبھی ان کی عمر اور ان کی سن کا مسئلہ، کبھی ہزاروں قسم کے اختلافات ہمیں جو ہے وہ ہسٹری میں، جس کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ کے فضائل کو کسی طرح سے کم کیا جائے اور ان میں انحراف پیدا کیا جائے. اور اس شعور کے ساتھ اور اس بصیرت کے ساتھ جو پہلا نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس روایت کے الفاظ ہیں. تاریخ میں جناب خدیجہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کانت تدعا فی الجاہلیت الطاہرہ لشدت عفافہ، یعنی حضرت خدیجہ جب جاہلیت کے دور میں، یعنی ابھی نہ رسول سے شادی ہوئی ہے، ابھی نہ بعثت کا وقت آیا ہے، ابھی نہ اسلام کی بات ہے، بلکہ اس دور میں کہ جو جاہلیت کا دور تھا، اس دور میں کہ جو بت پرستی کا دور تھا، اس دور میں کہ جو فحشاء اور منکرات کا دور تھا، ہر طرف فساد موجود تھا اور عورتوں کو خاص طور پر ہر طرح کی زندگی سے محروم کیا جا رہا تھا، ان کو سپریس کیا جا رہا تھا. اس دور میں حضرت خدیجہ کا جو لقب تھا وہ یہ تھا کہ آپ طاہرہ ہیں. یعنی طاہرہ کا لقب اس دور کی عرب سوسائٹی نے آپ کو دیا. یعنی آپ کی پاکیزگی، آپ کی پاک دامنی، آپ کا عفت و پاک دامنی جو ہے وہ اس الفاظ میں، روایت کے الفاظ میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ کو اس وقت طاہرہ کا لقب جو ہے وہ دیا گیا. تو ہم یہاں سے کیا چیز سیکھتے ہیں؟ پہلی چیز ہم یہاں پر یہ سیکھتے ہیں کہ یہ جسٹیفیکیشن دینا کہ چونکہ ہمارا ماحول خراب تھا، چونکہ ہمیں ایسا ماحول نہیں ملا کہ جو اسلامی ماحول ہوتا، جو اسپریچول ماحول ہوتا، جہاں ہماری تربیت ہو سکتی. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، اور یقیناً کہ ہر چیز کا اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے، لیکن جناب خدیجہ کی زندگی سے ہم یہ اہم ترین درس حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر ماحول سازگار نہ بھی ہو، اگر ماحول گمراہ کن ہو، اگر ماحول میں الہی اور روحانی اور مانوی قدریں وہاں پر موجود نہ ہو سوسائٹی میں، تو پھر بھی انسان جو ہے وہ ظلمت سے نور کی طرف سفر کر سکتا ہے، وہ ظلمت سے نور کی طرف جو ہے وہ جا سکتا ہے. اور آپ کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کا جو کردار تھا وہ پیسو نہیں تھا. یعنی پیسو کا کیا مطلب؟ یعنی دو قسم کے افراد ہوتے ہیں، اور یہ درس ہے بہت بڑا ہماری نوجوان نسل کے لیے بھی اور ہر مومن کے لیے بھی، کہ دو قسم کے افراد ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو ماحول کے سامنے جھک جاتے ہیں، جو ماحول کی اطاعت کرتے ہیں، جو ماحول کا اثر قبول کرتے ہیں، جو متاثر ہو جاتے ہیں، جو انڈر انفلوئنس ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں منفعل، یعنی پیسو. اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جو دوسری کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایکٹیو ہوتے ہیں، جو ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں، جو فعال کردار ادا کرتے ہیں سوسائٹی میں، اور اپنے آپ کو اس گمراہ کن ماحول سے باہر نکالتے ہیں. تو پہلی چیز جو ہمیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں نظر آتی ہے وہ یہی نظر آتی ہے کہ جب تک اعلیٰ بصیرت موجود نہ ہو، جب تک اعلیٰ عقلی سطح آپ کی موجود نہ ہو، اس وقت تک آپ ایسی سوسائٹی کے اندر ایسی عظیم صفات کے حامل نہیں ہو سکتے. اور آپ بت پرستی کے اس دور سے اور انسانی معاشرے کے
جو انحطاطات ہیں یا اخلاقی لحاظ سے جو ان کی گراوٹ ہے اور جو اخلاقی پستی ہے اور مورل ڈیفیشنسی ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو نجات اس وقت تک نہیں دلا سکتے جب تک ہمارے پاس معرفت نہ ہو، جب تک ہم رسالت اور نبوت کو اپنی بصیرت کی نگاہوں سے نہ دیکھ سکیں۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ لم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول اللہ و خدیجۃ الکبریٰ، کہ جس وقت یہ اسلام آیا، جس گھر میں یہ اسلام نازل ہوا، وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا مگر رسول اللہ اور خدیجۃ الکبریٰ، وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، اور میں ان میں سے تیسرا فرد تھا، یعنی میں تھرڈ پرسن تھا کہ جو اس گھر میں موجود تھا کہ جس وقت پہلی مرتبہ اسلام آیا۔ اگر رسول پر کوئی صلوات پڑھ دیجیے۔ اور پھر آپ کے الفاظ بڑے عجیب و غریب ہیں، یعنی یہی صلاحیت حضرت خدیجہ کی زندگی میں ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں انی ارا نور الوحی والرسالہ، میں نور وحی اور رسالت کو دیکھتا تھا۔ یہ کوئی ظاہری رخ نہیں ہے نبوت کا، یہ آنکھوں سے دیکھنے والا رخ نہیں ہے۔ انی ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ، اور نبوت کی خوشبو کو محسوس کرتا تھا۔ یہ امیر المؤمنین کے الفاظ ہیں۔ یہ بالکل وہی چیز ہے کہ حضرت یعقوب جب ابھی حضرت یوسف کا وہ کرتا ابھی ہزاروں میل دور تھا، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اس بیٹے کے اس لباس اور قمیض پیراہن یا اس کرتے کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کون سی تھی؟ یہ وہ باطنی قوت تھی جس کے نتیجے میں ہم یہ صلاحیت دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کس طریقے سے اپنا تعارف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں صرف ظاہر نبوت کو نہیں دیکھتا بلکہ میں باطن نبوت کو دیکھتا ہوں، میں نبوت اور رسالت کے نور کو دیکھتا ہوں، میں رسالت اور نبوت کی حقیقت کو دیکھتا ہوں، اور اس حقیقت کو اس پر میں ایمان لاتا ہوں۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت خدیجہ کے پاس اس عرب دور میں اتنی زیادہ مال و دولت اور ثروت ہوتی تھی، اپنے دور کی سب سے بڑی سرمایہ دار تھیں، 80,000 جس کے پاس اونٹ ہو اور پھر ہزاروں ان کے قافلے تجارت کے وہ جو ہے عرب سرزمین سے شام کی طرف جاتے ہوں۔ آپ اس عورت کا مرتبہ دیکھیں، لیکن مورل اور ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے میں یہ آپ کو تھوڑا سا دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ جب انسان کے پاس کچھ نہ ہو تو انسان اگر اچھائی کی طرف راغب ہو جائے تو پھر بھی اس کا امکان موجود ہوتا ہے، اس لیے کہ مصیبتوں میں کبھی کبھی انسان کا اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، لیکن کبھی انسان امتحان اللہ تعالیٰ وہ کسی کو نعمتیں دے کر امتحان لیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تمہارا امتحان لے گا بھوک کے ذریعے سے، پیاس کے ذریعے سے، تمہارے مال میں کمی کے ذریعے سے، اور تمہاری جانوں کے ذریعے سے، اور پھر ثمرات اور اپنی نعمتوں کے ذریعے سے۔ تو روپیہ پیسہ اور دولت و ثروت وہ انسان کو وہ اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ انسان کو گمراہ کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنے زیادہ دولت مند لوگ ہوتے ہیں، جتنے زیادہ دولت و ثروت ہوتی ہے، اتنا ہی بڑا ہمارا امتحان ہے کہ ہم لہٰذا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، آپ کی عظمت اس میں نہیں تھی کہ آپ کے پاس مال و دولت تھا، آپ کی عظمت صرف اس میں نہیں تھی کہ آپ کے پاس اتنی زیادہ دولت و ثروت تھی، اتنی بڑے لیول کی آپ تجارت کرتی تھی، بلکہ آپ کی عظمت اس میں تھی کہ اس دولت و ثروت کے ساتھ اللہ نے آپ کو بصیرت بھی دی تھی، اللہ نے آپ کو عقل بھی دی تھی، اللہ نے آپ کو تقوی بھی دیا تھا۔ یہ چیزیں، اور پھر سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اثار اور قربانی کا جذبہ دیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے صرف اپنی ساری دولت رسول کو نہیں بخش دی، ساری دولت اسلام کے لیے خرچ نہیں کر دی، بلکہ اس دولت کو انفاق نہیں کہتے بلکہ اس کو اثار اور قربانی کہتے ہیں۔
انفاق اور اثار و قربانی میں فرق یہ ہے کہ جب ہم چیریٹی کے طور پر کسی چیز کو دیتے ہیں، جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہم اتنی مدد کرتے ہیں کہ ہم خود سروائیو کر سکیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنی سب چیزیں کسی کو دے دیں، لیکن اثار اور قربانی میں یہ ہوتا ہے کہ اپنا سب کچھ دوسرے کے لیے انسان خرچ کر دیتا ہے. صلوات پڑھ دیجیے. تو یہ عنصر ہمیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے دور میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ اس دولت و ثروت کی مالک تھیں. میں یہ بھی اشارہ کرتا چلوں کہ ہمارے پاس اگرچہ روایت کے الفاظ بھی ہیں، لیکن عام طور سے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام دو طریقے سے پھیلا، ایک خدیجہ کی دولت سے اور ایک علی کی تلوار سے. لیکن ان دونوں کے پیچھے جو ایسنس ہے، ہم اس ایسنس کو نہیں دیکھتے. بہت ہی باریک نقطے کی طرف اشارہ کروں. ہم جب ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ یہ خدیجہ کی دولت تھی، لیکن دوسری طرف علی کی تلوار تھی جس کی طرح اسلام جو ہے وہ پھیلا. اگر ہم اس طریقے سے اسلام کی عظمت کو بیان کریں تو ہو سکتا ہے اس میں ایک منفی پہلو بھی آ جائے کہ بھئی کہیں گے کہ اچھا اسلام جو ہے وہ دو چیزوں سے پھیلا، ایک لڑائی کے ذریعے سے، ایک جنگ کے ذریعے سے، اور جو ہے اور آج بھی ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ زبردستی لوگوں کو مسلمان بنایا گیا ہے، اور اسی طرح رشوت دے کے اور دولت و ثروت کے ذریعے سے. جبکہ یہ دونوں چیزیں درست نہیں ہیں. اسلام جو ہے وہ اگر حضرت خدیجہ کے مال و دولت کا اس میں اثر تھا تو مال و دولت ایک ظاہری رخ تھا، لیکن اس کا حقیقی رخ جو تھا وہ اثار و قربانی کی صورت میں تھا. حضرت خدیجہ کی جو شادی رسول سے ہوئی، وہ ازدواج وہ ظاہری طور پر خدیجہ اور رسول کا ازدواج تھی، لیکن حقیقتاً وہ ازدواج تھی طہارت اور امانت کے درمیان، طہارت و پاکیزگی اور صداقت کے درمیان. یہ شادی تھی ان دو عظیم اسلامی اصولوں کے درمیان. اگر اسلام پھیلا ہے تو اس منطق کے ذریعے سے جس کی ہمیں حضرت خدیجہ کی زندگی میں جھلک نظر آتی ہے. اگر اسلام پھیلا ہے تو ان اخلاقی اصولوں کے ذریعے سے، نہ یہ کہ ہم یہ صرف کہیں اور پھر جب امیر المؤمنین کا تذکرہ آتا ہے کہ ضربت علی ابن ابی طالب افضل من عبادت الثقلین، کہ علی ابن ابی طالب کی ضربت جو ہے وہ عبادت ثقلین یعنی جن و انس کی عبادت سے افضل ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ عمر ابن عبد ود کو امیر المؤمنین نے قتل کیا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ضربت سے، لیکن اس ضربت کی اہمیت کیوں ہے، اس ضربت کی افضلیت کیوں ہے؟ اگر علی ابن ابی طالب میں یہ دو صفات نہ ہوتی تو کبھی آپ کی ضربت کی وہ عظمت نہ ہوتی، کبھی وہ افضل من عبادت الثقلین نہ ہوتی. پہلی خصوصیت آپ کا خلوص اور آپ کا اخلاص، اور دوسری خصوصیت علی کی معرفت. اگر علی کی معرفت نہ ہوتی، اگر علی کا اخلاص نہ ہوتا تو کبھی علی کی ضربت کو اس نگاہ سے نہ دیکھا جاتا. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. پھر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے سے پہلے آپ کے الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہیں، ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس ہے، آج کی سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے. آپ رسول کو خطاب کر کے کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کیوں شادی کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ کیوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتی ہوں. آپ یہ فرماتی ہیں انی رغبت فیکا، یہ جو مجھ میں یہ محبت پیدا ہوئی ہے، آپ کی طرف جو رجحان پیدا ہوا ہے، آپ کی شخصیت نے جو مجھے اٹریکٹ کیا ہے، لقرابت کا، ایک عنصر رشتہ داری کا، وشرف کا فی قوم کا، جو شرف اور عزت آپ کو اپنی قوم میں حاصل ہے، اس قوم کی وجہ سے، وہ امانتوں کا، اور آپ کی امانت کی وجہ سے، اندہم اپنی قوم میں ایک امانت دار کی حیثیت سے آپ کا مشہور ہونا، وہ حسن و خلق کا، اور آپ کے حسن اخلاق، مورل اور ایتھیکل کوالٹیز جو آپ کے ورچوز ہیں، وہ ہمارے لیے وہ صدق و حدیث کا، اور آپ کے اندر جو صداقت پائی جاتی ہے، آپ کے اندر جو سچائی پائی جاتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ قرابت داری کی وجہ سے، حسن اخلاق کی وجہ سے، امانت داری کی وجہ سے، صداقت کی وجہ سے،
یہ ساری وہ ویلیوز ہیں جو اس زمانے کی سوسائٹی میں حضرت خدیجہ نے انٹروڈیوس کرایا. لیکن آج جو کثرت سے، چونکہ ہمارا بہت زیادہ رابطہ ہوتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، ہماری فیملیز میں جو اختلافات ہمیں نظر آتے ہیں، جو شادی بیاہ کے لیے ظاہر ہے کہ ہر شخص کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، جو ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلی پریفرنس ہماری یہ دنیا ہوتی ہے. ہماری پریفرنس جو ہے مادیات ہوتی ہے، ہماری پریفرنس میٹیریلسٹک ڈیزائر ہوتی ہیں، ہماری پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ لڑکے کے پاس مکان کون سا ہے، گھر کتنا بڑا ہے، دولت و ثروت کتنی بڑی ہے. لیکن حضرت خدیجہ نے سب سے بڑا میسج ہمیں یہ دیا ہے کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہم یہ دیکھیں. دولت و ثروت آپ یقیناً دیکھیں، آپ اس کی فائنینشیل حیثیت ہمیشہ دیکھیں، تعلیمی حیثیت بھی دیکھیں، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ اس لڑکے کی اخلاقیات کیسی ہیں، اس کی مورل اور ایتھیکل آسپیکٹس کیسے ہیں، اس کے اندر امانت موجود ہے، اس کے اندر دیانت موجود ہے، اس کے اندر صداقت موجود ہے. یہ وہ بنیادی پرنسپلز ہیں کہ اس کے بغیر انسان کو جو ہے کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. یہ وہ میسج ہے جو حضرت خدیجہ کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ کے نزدیک اخلاقیات اہم تھا، آپ کے نزدیک روحانیت اور معنویت اہم تھی. یہ جو ورچوز ہیں، یہ جو ویلیوز ہیں، ان کو زندگی میں اہمیت دینے کی ضرورت ہے. یہ آپ کے اندر جو محبت پیدا ہوئی، آپ کے اندر جو ٹینڈنسی اور رجحان پیدا ہوا رسول کی طرف. آپ دیکھیے کہ عشق کے مختلف مراحل ہوتے ہیں. ایک وہ عشق ہوتا ہے جس کو ہم میٹیریلسٹک عشق کہتے ہیں، جو آج کل کی دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے. ایک وہ عشق ہوتا ہے کہ جو اعلیٰ قدروں کے ساتھ عشق ہوتا ہے، جو مورل اور ایتھیکل ویلیوز کے ساتھ عشق ہوتا ہے. یہ عشق وہی کرتا ہے کہ جس کے اندر یہ ویلیوز موجود ہوں. یہ جو ہم کسی بڑی سطح پر عشق نہیں کر سکتے، محبت نہیں کر سکتے، ان ویلیوز سے محبت نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ان ویلیوز کو ہم اپنے اندر پیدا نہیں کریں، جب تک یہ امانت اور دیانت اور صداقت ہمارے اندر نہیں ہوگی، ہم کسی امین شخص کو اہمیت نہیں دیں گے، ہم کسی صادق اور سچے شخص کو اہمیت نہیں دیں گے. ہمارے نزدیک صداقت کی اس وقت تک اہمیت نہیں ہوگی جب تک خود یہ کوالٹیز اپنے اندر ہم پیدا نہ کریں. سبات پڑھ دیجئے. آج آپ دیکھیں کہ کثرت طلاق جو آج کے دور میں ہمیں نظر آتی ہے. ظاہر ہے کہ ہمیں نکاح پڑھوانا پڑتا ہے، طلاق جو ہے وہ پڑھانی پڑتی ہے. بلکہ ابھی تو آپ سے میں یہ بھی شیئر کروں کہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ نکاح پڑھانے کا بڑی خوشی ہوتی تھی. اب خوشی اس لیے زیادہ نہیں ہوتی کہ یہ نہیں پتا کہ چند دن بعد طلاق کا مطالبہ جو ہے اتنا زیادہ جو ہے یعنی وہ ہو گیا. یہ البتہ اس لیے نہیں کہ چونکہ میں نکاح پڑھاتا ہوں تو پھر طلاق بھی مجھے پڑھانی پڑتی ہے، لیکن اس وقت سوسائٹی میں جو ہے وہ بنیادی طور پر ایسا ہو رہا ہے کہ آپ اب کسی کا نکاح پڑھاتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ایک بالکل ایک مذاق جس کو سمجھنا کہ مثلا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اگر ہم نے آج نکاح کیا تو کل ہم نے جو ہے وہ طلاق کے لیے ہم نے جو ہے وہ، مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک نکاح پڑھایا تو وہ عرب خاتون تھی، تو تقریباً ظاہراً سب کچھ ٹھیک تھا، اچھا تھا. تو ایک سال بعد جو ہے وہ ان کی طرف سے فون آیا کہ ہم جو ہے میں جو ہے وہ طلاق لینا چاہتی ہوں، یہ ایشوز ہے فلاں. تو پھر خیر وہ طے پایا کہ خوب میں جاؤں گا اور طلاق کا جو بھی وہ ہے پروسیجر. تو اتنی دیر میں پھر اس کی بہن کا بھی آ گیا کہ انہوں نے کہا آپ آ ہی رہے ہیں تو میری بھی طلاق پڑھا دیں. صلوات پڑھنے ایک مرتبہ. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ معاشرہ ہمارا جو ہے وہ بڑا ایک افسوسناک صورتحال سے گزر رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ شہید مطہری ایک بڑے ہی پیارے نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جہاں وہ تقوی کی بحث کرتے ہیں، اور جس پر میں نے اشارہ کیا کہ تقوی کی حقیقت کیا ہوتی ہے، تقوی کی ماہیت کیا ہوتی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آج کل کی زندگی کو دیکھیں تو طلاق بڑی کثرت سے ہو رہی ہے، تو کیا آج کی زندگی میں لوگوں کو مشکلات زیادہ ہیں یا گزشتہ دور میں مشکلات زیادہ ہوتی تھی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. انہوں نے کہا کہ مشکلات گزشتہ دور میں زیادہ ہوتی تھی، لیکن اس وقت ایمان اور تقوی جو ہے وہ ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوتا تھا. لیکن آج
اگر کوئی اولاً تو مشکلات اس سطح کی ہیں نہیں، اور اگر مشکلات ہیں بھی تو آج وہ ایمان اور تقوی موجود نہیں ہے کہ جو آج کی مشکلات کو ہم جو ہے وہ جس کا جواب دے سکیں. اس لیے کہ وہ فیملی لائف کو اہمیت دینا، وہ احترام جو فیملی لائف کے اندر ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، میں نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو پیدا کیا. اب شوہر اور بیوی جو ہے ان کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری فطرت میں یہ رکھا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرو اور مودت کرو. مودت اور محبت میں کیا فرق ہے؟ ہم مودت اہل بیت کی بھی بات کرتے ہیں تو ایک طرف رحمت کا لفظ ہے اور ایک طرف مودت کا لفظ ہے. تو مودت کا مطلب یہ ہے، اب آپ دیکھیں اگر ہم قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم کتنی چیزوں سے ہم نجات دے سکتے ہیں اور کتنی اپنی فیملی لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں. مودت کا مطلب صرف اپنے جو اپنے مد مقابل ہے صرف اس سے محبت کرنا نہیں ہے. مودت کا مطلب اس محبت کا اظہار کرنا بھی ہے. صرف محبت کا اظہار زبان سے نہیں ہوتا بلکہ محبت کا اظہار جو ہے وہ پورے وجود کے ساتھ ہوتا ہے. محبت کا اظہار عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے. صرف یہ نہیں، حتیٰ مودت اہل بیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ لفظوں کے ذریعے سے، الفاظ کے ذریعے سے محبت کا اظہار نہیں بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے محبت کا اظہار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے. اور رحمت کی بات جب کی تو یہ رحمت کا کیا مطلب؟ یعنی جب تک ہمارے اندر وہ رحمت کا جذبہ نہیں ہوگا، جب تک رحم دلی ہمارے اندر نہیں ہوگی ہماری فیملی لائف کے اندر، جو اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں آپ توجہ کریں کہ یہ رحم دلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حتیٰ آپ کو یقین بھی ہو، اب آپ دیکھیں یہ گولڈن پرنسپل ہے قرآن کا، حتیٰ اگر آپ کو یقین بھی ہو کہ دوسرے شخص کی غلطی ہے تو تب بھی آپ رحم دلی کے نتیجے میں اس کو معاف کر دیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت فیملی میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ کہتا ہے تمہاری غلطی ہے، وہ کہتا ہے تمہاری غلطی ہے، دونوں ایک دوسرے پر غلطی ڈالتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمت کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے، وہ رحم دلی ہمارے اندر موجود نہیں ہے. ایک روایت میں نے جب پڑھی تھی کسی دور میں بہت ابتدا میں تو مجھے تعجب ہوتا تھا کہ یہ روایت کا کیا مطلب ہے، کیوں ایسے کہا گیا. لیکن جب میں نے فیملی ایشوز کو کاؤنسلنگ شروع کی اور میں نے خود ایکسپیرینس کیا تو مجھے اس روایت کی اہمیت کا پتہ چلا اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس روایت میں یہ ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ بد اخلاق ہو اور بیوی اس کی بد اخلاقی کو برداشت کرے تو اس کو بے انتہا ثواب جو ہے اس کو عطا کیا جائے گا، اس کو جنت کے عظیم درجے پر فائز کیا جائے گا. یہ کیوں اتنی اہم روایت بیان کی گئی ہے؟ اس لیے کہ فیملی کی جو ریلیشن ہے اور فیملی کو جو ہے آپس میں جڑا رہنا، اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر کسی ایک طرف سے زیادتی ہو رہی ہو تو جو برداشت اور صبر اور تحمل کا جو اہم اصول ہے آج ہم اس سے محروم ہو گئے. ہماری جو نئی نسل ہے اس میں ذرہ برابر برداشت نہیں ہے، وہ صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے. ذرا سے کوئی حالات جو ہے فیوریبل نہیں رہتے تو انسان جو ہے اس کے خلاف ریئیکٹ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. ہمیشہ آپ جو ہے حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے. جب آپ کی کسی زوجہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہر وقت اپنی اس بیوی کو یاد کیوں کرتے ہیں، آپ کی تو دوسری بھی بیویاں موجود ہیں، تو آپ نے جواب دیا کہ خدیجہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب سب لوگ کفر اختیار کر رہے تھے، جب سب لوگ بت پرستی کا شکار تھے تو وہ خدیجہ تھی کہ جو مجھ پر ایمان لے کر آئے. جب سب لوگ مجھے جادوگر کہتے تھے، سب لوگ میری تکذیب کرتے تھے، سب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، تو یہ خدیجہ تھی کہ جس نے میری تکذیب کی. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب سب لوگوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا، اپنا رخ پھیر لیا،
تو یہ خدیجہ تھی کہ جس نے اپنے مال و دولت کو مجھ پر لٹایا، تو میں کس طریقے سے خدیجہ کو یاد نہ کروں۔ تو یہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی، اور پھر بڑی خوبصورت نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ عورتیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ، یہ جنت کی خواتینوں میں سے ایک ہوں گی۔ تو آیت قرآن کی کیا ہے؟ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نِبَاتًا حَسَنًا، کہ جب اس نظر کو قبول کیا گیا تو حضرت مریم کے بارے میں قرآن کیا بات کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے، دو سٹیجز کے اوپر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کرتا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کرتا ہے، اور جب اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کے بدلے میں ہمیں وہ جزا دیتا ہے، اس کے بدلے میں ہمیں وہ نعمتیں عطا کرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ ہمیں صلہ دیتا ہے۔ لیکن کبھی اللہ عمل کو قبول نہیں کرتا، بلکہ خود اس عمل کرنے والے کو قبول کرتا ہے۔ بڑا فرق ہے اس کا کہ آپ کے عمل کو قبول کرنا اور جو شخص عمل کر رہا ہے اس کو قبول کرنا۔ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کے بارے میں یہ کہتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ ہم نے اس نظر کو قبول کر لیا، ہم اس کو یہ نعمت عطا کریں گے، کہا کہ ہم نے حضرت مریم کی ہستی کو قبول کر لیا، ہم نے مریم کے وجود کو قبول کر لیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے وجود کو قبول کرتا ہے، کسی کی ہستی کو قبول کرتا ہے، تو پھر اس کو کسی پیغمبر کی ماں بنا دیتا ہے۔ یہی چیز حضرت خدیجہ میں نظر آتی ہے کہ حضرت خدیجہ کے صرف عمل کو قبول نہیں کیا، بلکہ خدا نے خدیجہ کے وجود کو قبول کیا، آپ کی پوری ہستی کو قبول کیا، اور یہی وجہ ہے کہ سیدۃ النساء العالمین کی ماں کا رتبہ عطا کر دیا۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ آپ کی ایک اور اہم صفت یہ تھی کہ آپ قدم قدم پر رسول کو سپورٹ کیا کرتی تھی۔ یہ جو سپورٹ کرنا ہے، یعنی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جو دوسری ازواج مطہرات تھیں رسول اللہ کی، ان میں اور حضرت خدیجہ میں ایک فرق تھا۔ حضرت خدیجہ بعثت کے جو ہے کئی برس تک رسول کے ساتھ رہی۔ مکے کی وہ زندگی جو سخت ترین غم و اندوہ کی زندگی، جو سخت ترین رنج و تکلیف کی، جس میں طرح طرح کی اذیتیں رسول کو پہنچائی جاتی تھی، اور قدم قدم پر آپ پر پتھروں کی لوگ بارش کیا کرتے تھے، آپ کی پیشانی سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ ان حالات میں حضرت خدیجہ نے اس طرح سے رسول کو سپورٹ کیا کہ رسول یہ فرماتے ہیں، حضرت خدیجہ کے بارے میں صرف یہ الفاظ ہیں، کسی اور کے بارے میں نہیں ہے، کہ خدیجہ کے ذریعے سے جب میں خدیجہ کو دیکھتا ہوں تو میرے غم و اندوہ دور ہو جاتا ہے، جب میں خدیجہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک عجیب قسم کا سکون ملتا ہے، مجھے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہ بنیادی اصول ہے کہ جو ہم آج اپنے لیے اپنا سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ جو فیملی لائف میں ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بیوی بھی ہے، اس میں شوہر بھی ہے۔ یہ جو سپورٹ نہ کرنے کا ایک رواج ہو چکا ہے، یعنی اگر فرض کریں کہ آپ باہر سے آ رہے ہیں، ہزاروں قسم کی مشکلات آپ کو ہیں، اب آپ گھر آتے ہیں، آپ کو گھر آ کر بھی کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، گھر آ کر بھی آپ کی کوئی حمایت نہیں کر رہا، چاہے وہ میاں ہو چاہے وہ بیوی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں، چاہے وہ بچے ہوں۔ سب سے زیادہ محتاج جو ہے انسان اپنی زندگی میں سائیکولوجیکلی، وہ اپنے گھر والوں کی سپورٹ کا ہوتا ہے، ان کی حمایت کا ہوتا ہے، اور اس کا براہ راست ان کی ریکوری کے اوپر اثر پڑتا ہے، ان کی سائیکولوجیکل ویل بینگ کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ میں نے ابھی بالکل یہاں آنے سے پہلے جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے وینپور جنرل ہاسپٹل کا، تو وہاں ایک فیملی وہاں پر آتی تھی، تو اپنے بچے کو جس کا سیریس ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ویل چیئر پہ تھا، لیکن میں حیران تھا
اس سکھ فیملی تھی، لیکن میں حیران تھا اس فیملی کی سپورٹ اس بچے کے لیے. اور میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اسی ہاسپٹل میں جب میں اپنی پیشنٹ کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا تھا، کمپیئر کرتا تھا، حالانکہ وہ سکھ فیملی تھی، وہ صبح آ کر اپنے بچے کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور رات کو اس کے پاس سے جاتے تھے، لیکن اس بچے کی سائیکولوجیکل ویل بینگ اور اس کی ریکوری جو ہے اس پر ایکسٹرا آرڈنری میں نے اثر دیکھا، صرف اس سپورٹ کی وجہ سے کہ اور پھر وہ اس کا جو باپ تھا وہ خود بھی ڈسیبل تھا. اس نے مجھے اپنا واقعہ سنایا تو میں نے اس سے ایک سوال کیا. یہ سوال میرے نزدیک بہت اہم تھا ایز اے اسپریچول کیئر پرووائڈر. میں نے اس سے سوال کیا کہ جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تو آپ کو سب سے زیادہ جو سپورٹ ملی یا سب سے زیادہ اہم چیز کیا تھی آپ کی ریکوری میں؟ تو اس نے کہا کہ میری بیوی کی سپورٹ. اگر وہ سپورٹ مجھے حاصل نہ ہوتی، جو ریکوری مجھے 6 مہینے میں ہوئی وہ شاید برسہ برس اس کے لگ جاتے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. تو ہمیں سائیکولوجیکلی ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے کہ دوسرے کی سائیکولوجیکل کنڈیشن کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم دوسری زبان استعمال کریں. جناب خدیجہ نے کبھی رسول سے ایسی توقع نہیں کی، ایسی ڈیمانڈ نہیں کی کہ جو وہ پوری نہ کر سکتے ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور پھر بعض ایسی ڈیمانڈز ہوتی ہیں جو ہم اپنی گھر کی لائف میں اس طرح سے کرتے ہیں جو دوسرے کی پریشانی کا باعث بنے، جو دوسرے کے پاس طاقت نہیں ہوتی اس کو انجام دینے. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب خدیجہ اگر کوئی فرمائش بھی کرنا چاہتی، اگر کوئی توقع بھی تھی، اگر کچھ رسول اللہ سے کہنا بھی چاہتی تھی تو براہ راست نہیں کہتی تھی بلکہ انڈائریکٹلی کہتی تھی. ایسے الفاظ میں کہتی تھی کہ جو بڑے خوبصورت انداز میں کسی خواہش کو پیش کرنے کے مترادف. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. اور آخری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، جو میں کم سے کم آج کے اس لیکچر میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ہماری روزمرہ زندگی میں جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس کا تعلق جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں، جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں، جب ہم اخلاقی فضائل کی بات کرتے ہیں، جب ہم بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں، وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون نہ بنائیں، جب تک ہمارے اندر وہ قربانی کا جذبہ نہ ہو. باوجود اس کے کہ ہمیں غصہ بھی آ رہا ہوگا، باوجود اس کے کہ ہمارے اندر اضطراب بھی پیدا ہو سکتا ہے، باوجود اس کے کہ ہم کوئی ریئیکٹ کر سکتے ہیں گھر میں کسی وجہ سے، لیکن ایک بڑے مقصد کی خاطر گھر کے ماحول کو پرسکون بنانا اور اس روحانی اور مانوی ماحول کو، تاکہ وہ گراؤنڈز پرووائڈ ہو سکیں جہاں بچوں کی صحیح معنی میں اخلاقی تربیت ہو سکے. تو عزیزان گرامی، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ جب تک رسول اللہ زندہ رہے، جب کبھی خدیجہ کا نام آتا تھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جایا کرتے تھے. یہ صرف نہیں بلکہ خدیجہ کی جو دوست تھیں، جو جن سے خدیجہ محبت کرتی تھی، اگر وہ بوڑھی عورتیں بھی کبھی گھر میں آ جاتی تھیں تو رسول اللہ ان کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہ کرتے تھے. جب رسول سے یہ پوچھا جاتا تھا، یا رسول اللہ یہ ایک عورت ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، باہر سے آئی ہے، اس کی اتنی زیادہ خاطر تواضع کیوں ہے؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ میری زوجہ خدیجہ کی دوست ہے. یہ جب خدیجہ زندہ ہوا کرتی تھی تو یہ ان سے ملنے آیا کرتی تھی. بس عزیزان محترم، یہ وہ وقت تھا کہ جب خدیجہ، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا آخری وصیت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں، آپ سے کچھ نصیحتیں کرنا چاہتی ہوں. یا رسول اللہ میری پہلی وصیت یہ ہے کہ اگر میں نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو، یا رسول اللہ اگر آپ کی حق میں کوئی کوتاہی کی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. میں صرف یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا، بی بی یہ آج 3 یا 5 سال کی بچی جو آپ کے زیر تربیت ہے، یہ آپ ہی کی بچی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جو وصیت آپ اپنے شوہر کو کر رہی ہیں، جو رسول کو کر رہی ہیں، یہی وصیت ایک وقت ہے جب جناب سیدہ علی ابن ابی طالب کو وصیت کرتی ہیں. یہ خدیجہ ہے کہ جو ڈائریکٹ یہ کہتی ہیں
کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے حق میں نے کوئی حق تلفی کی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. لیکن فاطمہ ڈائریکٹ علی کو یہ نہیں کہتی کہ میں نے کوئی حق تلفی کی ہو، لیکن فاطمہ کے الفاظ یہ ہیں کہ یا علی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس دن سے میں نے آپ کے گھر میں قدم رکھا ہے یا علی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی آپ کی مخالفت کی ہو. یا علی میں آپ کی ہمیشہ مطیع اور فرما بردار رہی ہوں. یا علی میں ایک کنیز بن کے آپ کے گھر میں رہی ہوں، میں نے کبھی آپ کی توقع آپ کے سامنے ظاہر نہیں کی. اور اس طرح سے گویا حضرت فاطمہ نے یہ علی کو پیغام دیا کہ یا علی میں نے اگر آپ کے حق میں کوئی کوتاہی کی ہو. اور پھر جاری رکھتے ہوئے کہتی ہیں یا علی جب آپ مجھے سپرد خاک کیجئے گا تو یا علی کچھ دیر کے لیے میری قبر پر بیٹھ جائیے گا. یا علی یہ وہ وقت ہوگا جب مجھے آپ کی ضرورت ہوگی، ایک مونس و غم خار کی مجھے ضرورت ہوگی. میری قبر پر قرآن پڑھیے گا، قرآن کی تلاوت کیجئے گا. یا علی مجھے آپ کی اس وقت ضرورت ہوگی. دوسری وصیت حضرت خدیجہ کی یہ تھی، رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ اس بچی کو میں آپ کے حوالے کرتے ہوں، میں آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ کوئی اس بچی کی کو اذیت نہ پہنچائے، کوئی اس بچی کے ساتھ کوئی اس پر ہاتھ نہ اٹھائے، کوئی اس بچی کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار نہ کرے. لیکن بس اس وصیت کو دیکھ کر انسان کو یہ یاد آ جاتا ہے اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وہ وقت کہ آج یہ کہہ رہی ہیں کہ اس بچی کو کوئی اذیت نہ پہنچائے. لیکن ایک وقت وہ تھا، میں صرف یہ کہوں گا کہ بی بی آج وقت کا رسول آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کو تسلی دے رہا ہے. حضرت فاطمہ چھوٹی ہیں، بچی ہیں، رو رہی ہیں، لیکن رسول ان کو تسلی دینے کے لیے موجود ہیں. اتنے میں جبرائیل آتے ہیں اور جبرائیل رسول کو یہ کہتے ہیں، رسول پریشان ہے کہ اس بچی کو میں کیسے چپ کراؤں، کیسے تسلی دوں. کہا جبرائیل نے کہ یا رسول اللہ اس بچی کو حضرت خدیجہ کے اس مقام کو یاد دلائیں کہ جو مریم اور آسیہ کے ساتھ محل میں اللہ تعالیٰ ان کو رکھے گا تو اس بچی کو سکون نصیب ہوگا. لیکن وہ بچی کہ جس کو چپ کرانے کے لیے کائنات کا رسول موجود تھا. جب رسول کا انتقال ہوتا ہے، جب بابا کا انتقال ہوتا ہے تو تعزیت کرنے کی بجائے یہ وہ قوم ہے کہ جو آگ لے کر جناب سیدہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی. اور عزادارو ایک تیسری وصیت تھی جو حضرت خدیجہ نے کی. یہ وہ وصیت تھی کہ جو اپنی بیٹی کے ذریعے سے رسول اللہ کو پہنچائی. یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ جب آپ مجھے کفن دیں اور مجھے دفن کریں تو وہ ابا جس وقت آپ پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو وہ ابا میرے اوپر ڈال دیجئے گا، اس ابا کا میرے لیے کفن بنا دیجئے گا. عزیزارو جب وہ وقت آتا ہے خدیجہ کو دفن کرنے کا، کفن دینے کا، جب وقت آتا ہے اس وصیت کو پورا کرنے کا تو عین وقت پر جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور رسول کو خطاب کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا رب یہ فرمان دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول جس خدیجہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو اسلام کے لیے، کیا وہ یہ حق نہیں رکھتی کہ ہم خود اس کے کفن اور دفن کا انتظام کریں. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن عليًا ولي الله. أشهد أن عليًا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر.
سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقبض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته يقوم وأقول الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الزعيم برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھ لیجیے
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت في ليلة القدر وجعلت خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الزعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه سلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. تسبيح पढ़ लीजिए.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها كبيرا. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا باعث الهدى، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ولد عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشية وزوال يوم الجزاء، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك يا علي بن رضا غازي بالقدر والقضاء برحمتك. السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان، ألمان من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قاضي الكفر والطغيان، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزورك مهدي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.